فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، اب یہاں انداز کیا ہے؟ طے کر دیا ہے آپ کے رب نے، یہ تو سیٹلڈ ہے، فیصلہ شد ہے کہ پہلی بات یہ ہے اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، دوسرا حکم یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں جو احسان کا لفظ آیا ہے اسے عام اردو معنی میں احسان نہ سمجھیے، اردو معنی میں احسان ہے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا اور اس کے ساتھ جو ہے کوئی اس پر احسان دھرنا جسے کہتے ہیں ہم، اس عربی زبان میں احسان کے لفظی معنی یہ نہیں ہے۔ خوبصورت انداز میں طرز عمل جو ہے اچھا ہو، عمدہ ہو، یہاں مراد ہے حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں 5 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر ہے۔ اس قدر اہمیت ہے والدین کے حق کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان پر واقعتاً سب سے بڑا احسان تو اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ورنہ ہمارا وجود ہی نہ ہوتا۔ پھر یہ کہ اللہ ہی نے ہماری ساری ضروریات کا جو ہے وہ اہتمام فرما دیا، ساری چیزیں دنیا میں پیدا کر دی جن کی ہمیں ضرورت پیش آنی تھی، یہ اس کا احسان ہے۔ لیکن ان کے بعد، اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان والدین کا ہے۔ اللہ خالق ہے ہمارا، لیکن وجود میں آنے کا ذریعہ تو والدین بنے ہیں نا۔ رب اور پالنہار پروردگار تو اللہ ہے، لیکن اس کی ربوبیت کا مظہر، ذریعہ، وہ تو والدین کی ربوبیت ہے۔ والدین نے پالا پوسا ہے، ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے 9 ماہ تک، اور پھر اپنی چھاتیوں سے اپنے جسم کی توانائی جو ہے وہ نچوڑ کر دودھ کی شکل میں پلائی ہے 2 سال تک۔ تو کتنا بڑا احسان ہے۔ والد نے بھاگ دوڑ کر کے اس کی اور ماں کی، دونوں کی جو معاش کی ضروریات ہیں وہ فراہم کی ہیں، اور شفقت اور محبت والدین کی ہے کہ جس کے تحت اس کا یہ سارا پروان چڑھنا ممکن ہوا ہے۔ تو حق کا معاملہ جہاں بھی آئے گا تو والدین کا حق اللہ کے حق کے فوراً بعد۔ اب دیکھیں یہ بھی ترتیب کی بات ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے جو دوسرا سبق تھا آیا بر کا تو عرض کیا تھا کہ اگر تو اطاعت کی بات ہوگی تو اللہ کے بعد رسول، محبت کی بات ہوگی اللہ کے بعد رسول، اسی طریقے سے ارکان اسلام کی بات ہوگی تو کلمہ شہادت کے بعد فوراً نماز، لیکن وہاں نیکی کی بات ہو رہی تھی تو ایمان کے فوراً بعد وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، یہ مقدم ہو گیا۔ تو موضوع کے اعتبار سے ترتیب و تقدیم بدل جاتی ہے۔ اطاعت کی بات ہوگی تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کی بات ہوگی تو اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت، لیکن حقوق کی بات ہوگی تو اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق۔ چنانچہ دیکھیے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اب یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا، وہ عہد کیا تھا؟ نمبر 1 لا تعبدون الا اللہ، وہی بات جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیک سلوک۔ اس کی اصل میں آپ حکمت بھی سمجھ لیجئے، حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اگر حسن سلوک کا کسی معاشرے میں رواج ہے تو والدین بھی اپنے پورے اطمینان کے ساتھ، طمانینت قلبی کے ساتھ اپنے آپ کو اولاد میں انویسٹ کر دیں گے۔ کسی معاشرے میں اگر شکل یہ ہو جائے کہ نوجوان جو ہیں وہ اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں تو پھر والدین بھی بچ بچ کر چلیں گے، وہ اپنے آپ کو کلیتاً اپنی اولاد میں انویسٹ نہیں کریں گے، اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ بچا بچا کے رکھیں گے، کیا پتہ اولاد کیا ہمارے ساتھ سلوک کرے، تو ہمیں اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ پہلے سے انتظام کر لینا چاہیے۔ وہ جو گہری محبت ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ والدین اپنی جوانی کی توانائیاں جو ہیں وہ کھپاتے ہیں اپنی اولاد کو پروان چڑھانے میں، اور انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ ہم اگر بوڑھے ہوں گے تو ہماری دیکھ بھال کرنے والی ہماری یہ اولاد ہوگی، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، یہ ہماری ضعیفی کی لاٹھی بنیں گے۔ اور جب یہ شکل ہوتی ہے
تو خاندان کا ادارہ مضبوط ہوتا. کسی معاشرے میں اگر یہ شکل نہ رہے، والدین کو یہ توقع نہ ہو کہ اولاد ہماری خبر گیری کرے گی ہماری بڑھاپے کی زندگی میں، تو پھر وہ بھی اپنے آپ کو اس طور سے اپنے اولاد کے اوپر لگائیں گے نہیں، بلکہ بچا بچا کر رکھیں گے. یہ صورتحال آج مغرب کے معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہے. لڑکے 13-14 برس کے ہو جائیں تو نکل جاؤ گھر سے، جاؤ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ. لڑکیاں 16 برس کی ہو جائیں نکل جاؤ، خود معاش اپنی تلاش کرو جہاں تمہیں، ہاں جب تک کوئی تمہارا رین بسیرا نہیں ہے رات کو یہاں آ کے سو جایا کرو، ٹھیک ہے، ورنہ اپنا رین بسیرا بھی اور بناؤ. وہ پھر اپنی ساری جو بھی ہے انکم بچا کر رکھتے ہیں اپنے بڑھاپے کے لیے. لہٰذا ظاہر بات ہے کہ پھر اولاد کے اندر وہ محبت کہاں سے آ جائے گی والدین کے لیے. تو یہ صورتحال جو مغرب کے معاشرے میں جو معاشرہ برباد ہوا ہے، تباہ ہوا ہے، اسی لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ بوڑھے والدین کو لے جا کے اولڈ ہاؤسز کے اندر ڈپازٹ کر دیتے ہیں، اور وہ والدین ترستے رہتے ہیں، کبھی بچوں کی شکل دیکھنی نصیب نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مغرب میں یہ جو کرسمس کا تہوار ہے اس کی اصل اہمیت کس اعتبار سے باقی رہ گئی ہے، کوئی مذہبی اہمیت نہیں ہے. کہ توقع ہوتی ہے بوڑھے والدین کو کہ کم سے کم اس موقع پر تو بیٹے بیٹیاں کہیں آ کر ہمیں دیکھ لیں گے، ہم سے مل جائیں گے، ہمیں ان کی شکلیں دیکھنی نصیب ہو جائے گی. اور اکثر و بیشتر وہ مایوسی بھی ہوتی ہے کہ کرسمس میں بھی کوئی نہیں آتا پوچھنے کے لیے. یہ ہے حکمت. لہذا جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن مجید میں یہ 5 مرتبہ سورہ بقرہ میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اسی طرح سورہ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی بندگی کرو، پرستش کرو، اطاعت کرو، اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. پھر سورہ انعام میں فرمایا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اے لوگو، تم نے جو اپنی من گھڑت بنا لی ہے شریعتیں، یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ حرام، بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی کتاب میں اس کی کوئی سند آئی ہو، تو ان باتوں کو چھوڑو، توہمات کو. آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ نے تمہیں کیا احکام دیے، کن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں. اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. تو یہ میں نے چند مثالیں آپ کو بتا دی ہیں کہ قرآن مجید میں. پھر یہ بنی اسرائیل کا جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، یہ 3واں رکوع ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا میں قول آپ کو سنا چکا ہوں کہ یہ در حقیقت احکام 10 جو تھے، 10 کمانڈمنٹس، یہ ان کا قرآنک ورژن ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اما اس موضوع پر والدین کے حقوق کے ساتھ کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے. یہ مقام اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں. اما یبلغن عندک، تمہارے پاس پہنچ جائیں اگر ان میں سے احدہما، ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں. تو اب دیکھیے احکام کیا ہیں. بوڑھے والدین، فلا تقل لہما اف. نمبر 1، انہیں اف تک مت کہو. اف کیا ہے؟ بڑی چھوٹی سی شے، کوئی حقارت آمیز شے، ناخن جو تراش دیے جاتے ہیں ان کو بھی اف کہتے ہیں. اتنی سی چھوٹی بات بھی ان سے نہ کہو کہ ان کی گستاخی جو ہے اس درجے میں ہو رہی ہو. جیسے کہ یہ تراشے ہوئے ناخن ہے، اس درجے میں بھی کوئی گستاخی ان کے سامنے نہ کرو. فلا تقل لہما اف. اف ہے آپ پر. ہمارے ہاں یہ لفظ اف زیادہ استعمال نہیں ہوتا، تف استعمال. تف ہے تم پر، تف ہے آپ پر. نہیں، ہرگز نہیں. اف لکما وما تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، سورہ انبیاء میں ہے موجود یہ. اف لکما. سورہ احقاف میں جو سرکش اولاد ہوتی ہے ان کے بارے میں کہا گیا وہ اپنے والدین کو اف لکما، آپ پر تف ہو. نہیں، لیکن یہاں جو حکم ہے فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہو. نمبر 2، ولا تنہرہما، کبھی انہیں جھڑکنا مت. اما السائل فلا تنہر،
سورۃ الضحیٰ جو ہے اس کی جو آخری آیت ہے، تو کسی کو جھڑک دینا، کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. اگر نہیں کچھ دے سکتے تو آپ شرافت کے ساتھ اسے معذرت کر لیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ بھی معاف کیجئے، بس جھڑکو مت. ولا تنہرہما. نمبر 3 وقل لہما قولا کریما. ان کے ساتھ گفتگو کرو بڑے ادب کے ساتھ، ان کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرو، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر احترام ملحوظ ہونا چاہیے، ادب ملحوظ رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کو ٹھیس لگے. یہی ہے وہ جو بچہ سا تھا ہماری گود میں کھیلتا تھا، اس کی نجاستیں ہم صاف کرتے تھے، اس کو دودھ ہم پلاتے تھے، اس کو چلنا ہم نے انگلی پکڑ پکڑ کر. آج کل تو خیر اور بہت سی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، واکرز ہیں اور کیا کیا ہے، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ والدین ہی انگلی پکڑ کر چلایا کرتے تھے اور چلانا سکھاتے تھے. آج یہ سینہ تان کر بات کر رہا ہے ہم سے. آج یہ اس طریقے سے جو ہے گستاخانہ انداز اس نے ہمارے سامنے اختیار کیا، وہ دل کو ٹھیس لگے گی. میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ صرف 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو محبت اور تعظیم کے انداز میں دیکھنا بھی عبادت ہے، محض دیکھنا اور کچھ نہیں کر رہے آپ. ایک خانہ کعبہ، محبت بھرے انداز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف نہ آپ طواف کر رہے ہیں، طواف کریں گے تو اور ثواب ہوگا. آپ بیٹھے ہیں صرف اور دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر احترام ہے، تعظیم ہے. اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما. آج کل جو لوگ، اب تو خیر ٹھیک ہے بات وہاں سے آگے نکل گئی ہے، مینا میں پہنچ گئے ہوں گے لوگ، کل تو حج ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن جو حاجی بھی یہ دعا مسنون ہے کہ جب بھی وہ مسجد حرام کے اندر داخل ہوتا ہے اور پہلی مرتبہ نگاہ پڑتی ہے خانہ کعبہ پر، تو فوراً اللہم رب ھذہ البیت زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما. اے اللہ اپنے اس گھر کو، اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کی تعظیم، اس کے اندر اور اضافہ کرتا چلا جائے. تو یہ انسان اگر صرف خانہ کعبہ کو بیٹھ کر دیکھتا رہے تب بھی عبادت ہے، ثواب ہے. اور اسی طرح بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی موجب ثواب ہے. کہ دل جو ہے ان کو کہیں کوئی آئینہ قلب جو ہے ان کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کا لحاظ رکھنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. اور ان دونوں کے سامنے اپنے کندھوں کو شفقت کے ساتھ، ادب کے ساتھ جھکا کر رکھو. یہ جو ابھی میں نے چند الفاظ کہے تھے کہ سینہ تان کر بات کرنا، یہ ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. ایک یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں والدین سے، والدہ سے، والد سے، لیکن جھکے ہوئے، کندھے جھکائے ہوئے. اب یہ بھی 2 ہی باتیں ہیں، یا والدین کے سامنے کندھے جھکانے ہیں، یا پھر حضور سے کہا گیا ہے اے نبی آپ اہل ایمان کے لیے وخفض جناحک للمؤمنین. یہ مومن جو ایمان لائے ہیں ہمارے نیک بندے ہم پر، چاہے وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، چاہے وہ غلام ہیں، مسکین ہیں، آپ اپنے کندھے ان کے سامنے جھکائیے. یہ بہت بڑی بات ہے جو کہی گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ ان کے سامنے وخفض جناحک للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے اپنے کندھے جھکائیے، جھکا کر رکھیے، ان کا احترام کیجیے. حالانکہ اصل احترام تو حضور کا ہے، وہ تو جب ہم پڑھیں گے سورہ حجرات تو جا کے معلوم ہوگا کہ کس درجے احترام ملحوظ رہنا چاہیے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں نوٹ کیجئے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور اس سب کے بعد بھی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور یہ دعا کرتے رہا کرو اے رب ہمارے ان دونوں پر، میرے والدین پر رحمت فرما، رحم کر، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. اب دیکھیں یہاں لفظ کیا آیا؟ ربیانی. رب، اللہ تعالیٰ رب ہے حقیقی، وہ ہے اصل میں پالن ہار، ساری چیزیں اس کی پیدا کرتا ہے. ماں باپ کے دل میں بھی محبت اور شفقت تو اسی نے ڈالی ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ تو اسی نے بنایا، پیدا کیا ہے، تو اصل رب تو وہ ہے. لیکن اس کی ربوبیت کا ظہور جو ہو رہا ہے عالم واقعہ میں، عالم مادی میں، وہ والدین کی ربوبیت ہے. والدین پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، اپنی راتوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں. بچے کو تکلیف ہے،
تو والدین نہیں سو سکتے. کوئی اور معاملہ ہے تو اس ظاہر بات ہے کہ ان کا آرام چین بالکل حرام ہو جاتا. یہ ہے در حقیقت. اب ان کا بدلہ کیا چکا سکتا ہے آدمی؟ میں نے بار عرض کیا ہے کہ شکر جو ہے وہ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حق ادا کرنے کی کوشش کرے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے. لیکن والدین نے جو بھلائی تمہارے ساتھ کی ہے تم اس کا بدلہ کیا دے سکتے ہو؟ اگر تم نے ان کے بڑھاپے میں خبر گیری کر بھی لی تب بھی وہ بدلہ نہیں ہو سکتا کہ جو انہوں نے تمہارے وجود میں آنے اور تمہارے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں، جو اثار کیا ہے، جو قربانیاں دی ہیں تمہیں پالنے پوسنے کی، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. اس کا بدلہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کیا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند کر، ان کی غلطیوں سے درگزر فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی اختیار فرما پروردگار. اور یہ در حقیقت میں تجھ سے درخواست کیوں کر رہا ہوں کہ مجھ پر ان کے احسان کا بہت بڑا بوجھ ہے. ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور کہا کرو اے رب ہمارے، اے رب میرے ان والدین کے اوپر، بوڑھے والدین پر رحم فرما. اور ظاہر بات ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ صرف زندگی کا نہیں ہے، ان کے انتقال کے بعد بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ آپ کی نمازوں کے ساتھ دعاؤں میں مستقل دعا ہو جانی چاہیے کہ اے پروردگار مجھے بھی بخشش فرما دے، مجھے بھی بخش دیجو، اور پھر میرے والدین کو بھی بخش دیجو، اور ان پر رحمت نازل کیجو جیسے کہ اس نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ابھی اس مضمون کا ایک اہم حصہ باقی ہے، اور وہ کیا ہے کہ والدین میں سے والدہ کا مقام جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے. اس پر انشاءاللہ تعالی اب اگلی نشست میں گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.